مجھے سکھائیں گے، اور اگلے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکوں گا اور آپ سے دین سیکھوں گا، اور جو کچھ سیکھوں گا وہ میں سکھاؤں گا، آپ اپنا اس دن کام کیجئے گا۔ یعنی کتنا آج ہم تو 1 گھنٹہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے نا اللہ کے دین کے لیے۔ وہ سارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اتنی قربانیاں دیتے تھے کہ آپ کے لبوں سے کوئی پھول جھڑے اور ہم اس کو سمیٹیں، آپ کے منہ سے کوئی باتیں نکلے، فرامین نکلے اور ہم اس کو کیچ کریں اور اس کو سیکھیں اور آگے تک پہنچائیں۔ کتنا بڑا مشکل کام تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مشہور واقعات سن رکھے ہیں کہ ایسی حالت تھی کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اصحاب صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کو کچھ مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا اللہ نے تو ایسے لوگوں کو چنا ہوا تھا نا، ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھی اور ان کو احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں گے اور آج جو کچھ آپ فرما جائیں گے وہی تو دین ہے، اس کو میں محفوظ کروں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں بھوک کے مارے حالت یہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میری حالت یہ ہو جاتی تھی کہ میں زمین پر جو ہے لوٹ رہا ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، لیکن ایسا اس وجہ سے ہوتا تھا کہ میں بھوکا ہوتا تھا۔ بھوکے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور اتنا سیکھا، اور ابھی آپ شیخ سے سن رہے ہوں گے، بعض اوقات بعض چیزیں ایسی کلک کر جاتی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ موت کے وقت رو رہے ہیں، اور رونا کس بات پہ آ رہا ہے کہ زاد راہ کچھ نہیں ہے۔ ارے زاد راہ، آج ابو ہریرہ کی 5000 احادیث زاد راہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا دین کا حصہ انہوں نے اپنی امت کو منتقل کر دیا، کتنا بڑا دین کی خدمت کر لی، لیکن آج سے انکساری کا عالم یہ ہے کہ ارے زاد راہ نہیں۔ اور آج ہم کس بات پر مطمئن ہیں؟ کون سے کارنامے ہم نے انجام دے دیے ہیں کہ ہماری نیندیں حرام نہیں ہو رہی ہیں، ہم مضطرب نہیں ہو رہے، بے چین نہیں ہو رہے، ہمیں نفاق کا خوف نہیں لگا ہوا، یعنی ایمان کا ایسا اطمینان حاصل اپنے آپ کو ہم نے کیا ہوا ہے خود فریبی میں مبتلا ہو کر کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں رہا، ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا کارنامہ ابو ہریرہ نے انجام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین کو حفظ کیا، اور صرف حفظ نہیں کیا بلکہ اپنے شاگردوں میں اس کو تقسیم کر ڈالا، اتنا بڑا نیک کام کیا، دین کا کتنا بڑا حصہ ابو ہریرہ کے ذریعے امت کو منتقل ہو گیا، لیکن مرتے وقت کیفیت دل کی یہ ہے کہ زاد راہ نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے پاس کیا زاد راہ ہے یار؟ کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ کیوں ہمارے اندر کوئی سرگرمی نہیں ہے؟ دین کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، دین کو آگے بڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، دین کو غالب کرنے کا کوئی مشن ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا اطمینان، اتنا بڑا سکون، اور بالکل اطمینان سے اپنے آپ کو اچھا اور بہتر، بلکہ بہترین اور بلکہ سب سے بہتر مسلمان سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور اس دین کو امت تک منتقل کیا، اور اس دین پر عمل کیا، اور اس دین کو قوت نافذہ فراہم کیا، اس دین کو دنیا کے ہر حصے میں پہنچانے کی تگ و دو کی، اس دین کے جو رنگ میں رنگی ہوئی ریاست قائم کی، اور اس کی توسیع اتنی بڑی کر دی کہ 64 لاکھ مربع میل رقبے پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے جو صحابہ نے انجام دیا، لیکن اس کے باوجود ڈرے ہوئے ہیں کہ زاد راہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کون سا ہم نے زاد راہ جمع کیا ہوا ہے؟ کون سی عبادتیں ہیں؟ ایسی عبادتیں کہ بیٹھ کھڑے ہوئے نماز میں ہیں اور ذہن پوری نماز ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا پوری نماز میں کہ اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت ہوتی، خشوع و خضوع ہوتا۔ ایک نماز ایسی نہیں پڑھ رہے، نمازوں پر اطمینان ہے نا، لیکن نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ روزوں پر اطمینان ہے، روزوں میں کتنا بگاڑ آ گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، روزوں کو تباہ و برباد کیے بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی ان روزوں پر اعتبار ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں،
لیکن اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں کو محروم رکھا ہوا ہے، اپنے ملازمین کو محروم رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ناک کے نیچے غربت اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ پر اعتبار ہے، اعتماد ہوا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں پر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا زیادہ راہ ہم نے جمع کر لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، آگے پہنچایا، اس کو قوت نافذہ فراہم کی، اس کے جو اجتماعی مسائل تھے، کچھ چیزیں تو ہے نا میں انفرادی طور پر اس پر عمل کر سکتا ہوں، نماز پڑھ لی انفرادی طور پر عمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا انفرادی طور پر عمل ہو گیا، لیکن کیا حدود اللہ کا نفاذ بھی انفرادی طور پر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو ریاست چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے اقتدار چاہیے۔ تو میرے اور آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے کہ ہم بھی اقتدار میں آئیں، ہم بھی اسلام کو تخت پر لے کر آ جائیں، ہم بھی اسلام کو قوت نافذہ فراہم کر دیں؟ اس طرح کی خواہش میں نے پالی ہے دل میں، آپ نے پالی ہے دل میں؟ اگر نہیں پالی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیسی ہے، صحابہ کرام سے نسبت کیسی؟ نبی کی ساری زندگی انہی کاموں میں گزری، دین کی تبلیغ کے کاموں میں گزری، جو باطل اور طاغوتی قوتیں تھیں ان سے لڑتے ہوئے گزری، ہر وقت خطرات سے دوچار رہے، ہر لمحے اس طرح کی صورتحال سے دوچار رہے کہ کب کیا ہو جائے گا۔ اتنی سرگرم زندگی دین کے لیے گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں مجھے اور آپ کو یاد کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے راستے میں خطرات مول لینے کی سنتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ اللہ کے راستے میں اپنے جسم کو تھکانے کی سنتیں ہم کہاں بھول گئے ہیں؟ اللہ کے راستے میں لوگوں کی باتیں سننے کی ہمارے اندر وہ کیوں نہیں، حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے راستے میں الزام تراشیوں کا جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں تو تجربہ ہے نا اس بات کا، یار یہ کام کر تو لے لیکن یار لوگ اتنا وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ آپ جو ہے علاقے کے خازن بن جائیں، یہ ذمہ داری آپ لے لیں، جماعت کے خازن بن جائیں، نہیں یار لوگ پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ ٹھیک ہونے چاہیے، آپ نے کوئی غلط نہیں کیا تو لوگوں کی باتیں، آج انبیاء بھی لوگوں کی باتوں سے تو بچے ہوئے نہیں تھے نا، طرح طرح کی باتیں تو ہوتی رہی، یہی تو باتیں برداشت کرنا تھا۔ اللہ نے تو کہا پیغمبر کو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پیغمبر آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہ بکواسیں تو ہر ایک کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو رکھنا چاہیے۔ اپنے دل کی کیفیت سے یا تو آپ واقف ہیں یا اللہ واقف ہے، اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ دل میں کسی قسم کا طمع نہ ہو، دل میں کسی قسم کی جو ایسی چیز نہ ہو، ایسی خواہش نہ ہو جو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، کرپشن کی کوئی آرزو نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر الزام تراشی ہوتی ہے، الزام لگتا ہے تو تم بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے لوگوں کی باتوں سے تو آپ اللہ کے مزید پسندیدہ بن جاتے ہیں، اللہ آپ کو اپنا مزید محبوب بنا لیتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ لوگ اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ آج کل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا بڑے نہیں میں یہ الزام لگا دیا میرے، بس میں چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں، ختم۔ یار اپنے صورتحال کا سامنا کرو، دین کے لیے کوئی بڑی خدمت کرنی ہے تو اتنا بڑا حوصلہ پیدا کرو، بڑا جذبہ پیدا کرو اور آؤ میدان میں، نکلو میدان میں۔ دنیا کے ساتھ کتنے بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، کوئی چھوٹی سی طاقت بھی ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، تو کوئی بڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے پروسیس میں تو ڈالو، اپنے آپ کو نکالو تو صحیح، اپنے بچوں کی تربیت تو کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں شہادت کی آرزو تو پیدا کرو، اپنے دلوں میں شہادت کی آرزو تو پالو، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تو بیدار کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے تھے انہوں نے یہی کام تو کیے تھے۔ کس طرح کی ان کی سرگرم زندگیاں تھیں، ہر طرف پھیل گئے، ہر طرف پہنچ گئے۔ اب آپ یہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو بلتستان گلگت میں جانا پڑے اور کوئی سواری آپ کے پاس موجود نہ ہو سوائے گھوڑوں اور اونٹوں کے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا اور کتنی مشقت لگے گی۔ صحابہ مکے اور مدینے سے نکلے اور کہاں کہاں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج ہمارے لیے بھی پوری
دنیا کھلی ہوئی ہے، آج تو گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، تو میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور آپ کی اطاعت کا جذبہ بیدار فرما دے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، احسن جزا۔ یہ تھے محترم جناب سید عامر نجیب۔